آخر دانش نے اپنے دوست شویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی خوشی سے یہ خبر سنائی۔ فائنلی شویز، میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کی تلاش مجھے برسوں سے تھی۔ شویز، جو اپنی زندگی کے تلخ تجربات سے ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا، مسکرا کر بولا، ارے واہ دانش، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، وہ کتنی خوش نصیب لڑکی ہے، ذرا مجھے تصویر تو دکھاؤ۔ دانش نے اصرار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں میرے دوست، تصویر میں وہ بات کہاں جو حقیقت میں ہے، تم بس جلدی سے تیاری کر لو، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے براہ راست شادی والے دن ہی دیکھو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری پسند پر تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہرام کے گھر میں خاموشی، سکون اور محبت کی فضا تھی۔ شہرام بستر پر ٹیک لگائے فریال کو دیکھ رہا تھا، جو خاموشی سے کمرے کی چیزیں ترتیب دے رہی تھی۔ شہرام نے اسے پاس بلا کر جذباتی انداز میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس لمبی بیماری کے دوران تم نے ایک دن بھی تھکن کا اظہار نہیں کیا، تم گھر بھی دیکھ رہی ہو، میرا آفس بھی سنبھال رہی ہو اور میری تیمارداری بھی کر رہی ہو، کہ کسی چیز میں تم نے کسر نہیں چھوڑی۔ فریال نے مسکرا کر جواب دیا، شہرام، جب خدمت سچی محبت کے ساتھ کی جائے تو انسان کبھی نہیں تھکتا، میری اصل خوشی آپ کی صحت اور زندگی میں ہے۔ شہرام کے دل میں فریال کے لیے عزت مزید بڑھ گئی اور اسے احساس ہوا کہ جنیا کا جنون ایک آگ تھی جس نے اسے جلایا، لیکن فریال کی محبت ایک ٹھنڈی ہے چھاؤں ہے جو سچی ہے، جو اسے نئی زندگی دے رہی ہے۔ ادھر سیرت بیگم اور جنیا اپنے نئے جال بننے میں مصروف تھی۔ سیرت بیگم نے دانش کو فون کر کے چلاکی سے شرط رکھی، دیکھو دانش، میں چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے تم اپنا بڑا والا گھر جنیا کے نام کر دو تاکہ میں اس کے مستقبل کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ سراسر چلاکی تھی۔ دانش، جو خود ایک بڑا شکاری تھا، فوراً مان گیا، جی انٹی بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ میرا ہے وہ جنیا ہی کہتا ہے۔ سیرت بیگم اور جنیا یہی بات سن کر راضی ہو گئی۔ دانش ان کے جال میں پھنس چکا ہے اور وہ دوبارہ دولت و ثبات زندگی گزارے گی۔ آخرکار شادی کا دن آ پہنچا۔ جنیا سرخ جوڑے میں دلہن بنی اپنی جیت کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر سے شویز جیسے ہی ہال میں داخل ہوا اور اسٹیج کی طرف بڑھا، جنیا کو دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جنیا کے بے ہوش اڑ گئی اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ دانش کے پوچھنے پر شویز نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، دانش، یہ وہی لڑکی ہے جس نے فریال کی زندگی برباد کی تھی، یہ وہی جنیا ہے جس نے آفس میں چوری کا ڈرامہ رچا کر فریال پر 1 کروڑ روپے کا الزام لگایا تھا، یہ خود غرض عورت ہے جس نے مجھ سے میرا سچا پیار چھین لیا تھا۔ دانش کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا کیونکہ وہ جنیا کی معصومیت پر فدا تھا۔ شہرام اور فریال بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ شہرام نے آگے بڑھ کر کہا، جنیا، جو برائی کا بیج تم نے بویا تھا نا، اب اس کی فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ جنیا کی ماں کا غرور مٹی میں مل گیا اور محبت نے سب کے سامنے اپنی جیت ثابت کر دی۔ حقیقت میں دانش بھی ایک دھوکے باز انسان ہے جو جنیا کے ساتھ صرف ایک جائیداد ہڑپنے کے لیے ناٹک کر رہا ہے۔ وہ شاید جنیا کے آنسو اور بہانوں کو ماننے کا ڈرامہ کرے گا تاکہ اس سے شادی کر کے اس کی پراپرٹی اپنے نام کروا لے اور پھر اس سے طلاق دے دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دانش پہلے سے شادی شدہ اور جنیا کو صرف لوٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ جنیا کے ساتھ ایسا دھوکہ ہی ہوگا کہ وہ دوبارہ شادی کے لائق نہیں رہے گی اور ان کا سب کچھ لٹ جائے گا۔